بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال ربكم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، الحمدللہ ہم ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں، اور اس مقدس اور بابرکت عظمت والے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم جس ماحول اور جن حالات میں جی رہے ہیں، یہ پرفتن دور ہے۔ گمراہیاں، بے شمار فتنے، اپنوں اور بیگانوں کی پھیلائی ہوئی سازشیں، ایک فساد برپا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ دین اتارا، یہ دین بھیجا اس لیے کہ اس کی زمین فساد اور بگاڑ سے پاک ہو جائے، اور نوع انسانی امن و سکون کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے جینے کا مقصد پورا کرتے ہوئے اس زمین پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنی زندگی کو عبادت کے رنگ میں رنگ کر اس کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ مگر افسوس کہ کچھ ہماری جہالتیں، کچھ ہماری دین سے دوری، اللہ کے احسان کی ناقدری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مسلمان ہونے کے باوجود بیزاری، ناگواری، نفرت، اختلاف کے نام پر، یہ وہ ساری فتنہ سامانیاں ہیں جس میں ایک مومن کے لیے سانس لینا دو بھر ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم، اس کے احسان عظیم، اس کی ہدایت عظمیٰ، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما، امام اعظم، قائد اعظم، جو ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جس نے اپنی پوری زندگی سے ہمارے سامنے اللہ کی بندگی کا طریقہ کھول کر بیان کیا ہے، آج اس کو سمجھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی ہم اس پر یا تو عمل کرنے سے قاصر ہیں یا پھر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ صورتحال ہماری ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اللہ نے تو اپنے بندوں پر کرم کرنے، فضل کرنے، رحم کرنے، ان کے گناہوں کو بخشنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کی رحمت
ہر وقت پھیلی ہوئی ہے، وہ ہر رات آسمانی دنیا پر آ کر آوازیں لگاتا ہے، اے گناہ گار جو گناہوں کی بخشش چاہے اور میں اس کو معاف کر دوں، وہ ہر رات لگاتا ہے۔ مگر اب مانگنے والا ہی سو رہا ہو، مانگنے والا ہی مانگنے سے بیزار نظر آ رہا ہو، تو پھر وہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا پڑی۔ یہ ماہ مبارک بھی اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی فضل کو، اپنی رحمت کو، اپنے کرم کو اور زیادہ انڈیلنے کے لیے ایک موقع دیا، جس کے لیے ہمارے اسلاف جیسا گزشتہ ہفتے میں 2 ہفتوں میں اس کی طرف واضح کر چکا ہوں، آپ لوگوں کا ذہن متوجہ کر چکا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ دن اور رات جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ اللہ نے اس مہینے کو ہمارے لیے کتنا عظیم بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں، مغفرتیں اس میں بھر دیں اللہ تعالیٰ نے، بس سمیٹنے کی دیر ہے۔ سمیٹنے والا چاہیے، مغفرت کو پانے والا چاہیے، دامن پھیلانے والا چاہیے، اس کی رحمت برس رہی ہے، اس کی مغفرت لٹ رہی ہے گھن کی طرح، ہن برس رہا ہے ہن۔ تو یہ مگر اب ہمارے ظرف پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا اپنے دامن کو بھرتے ہیں، کتنی ان برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ تو لٹا رہا ہے، عام ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں جو روایت ہے طویل حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے طالب رک جا، رک جا۔ اس سے پہلے وہی بات اس حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو برائیاں پھیلانے والے، شرانگیزی کرنے والے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے طالب رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے اس بابرکت مہینے میں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کے اس عظیم موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے قرآن مجید کے مطابق کہ جس کے ذریعے ایک انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ تقویٰ مسلم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب مسلم اس وقت مسلم بنتا ہے جب وہ اپنے ایمان میں مخلص ہو، اور جیسے علامہ نے فرمایا نا کہ نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اگر مسلمان مسلم ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں ہے تو وہ یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، دعا، صدقہ، خیرات، ان سے وہ فیض پا ہی نہیں سکتا ہو۔ ان سے فیض پانے کے لیے آدمی کا مسلم ہونا، مخلص مومن موحد ہونا یہ لازمی شے ہے۔ اب ہم چونکہ ماں پیٹ کے مسلمان، ہم مرنے کو مر جاتے، مگر یہ سمجھنے کی، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ مسلمان ہونا کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننا، آخرت پر یقین رکھنا، یہی مسلمان ہونا تھوڑی ہے۔ یہ عقائد تو مختلف صورتوں میں دوسروں قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید یہیں سے شروع ہو رہا ہے، پہلا پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ شروع تو سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، مگر وہ دعا ہے اور وہ کسی پارے میں نہیں ہے۔ وہ دعا اگر قبول ہو تو پھر یہ قرآن کھلتا ہے آدمی کے اوپر۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے تو صحیح ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لا ریب، از اول تا آخر یہ کتاب منزل من اللہ ہے، حق پر مبنی ہے،
سچ پر صداقت پر مبنی ہے، اور 1400 سال کے حالات اس کی صداقت پر گواہی دے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ صداقت قائم رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو، اس ہدایت کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ اس میں باطل دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے، آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اوپر سے آ سکتا ہے نہ نیچے سے۔ یہ ہر لحاظ سے محفوظ کتاب ہدایت ہے، کتاب حق ہے، عدل اور قسط کا پورا نظام اپنے اندر رکھتی ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اس نے اپنے ہاتھ میں اور ایک سرا اس نے دنیا میں قرآن کی صورت میں بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے، جو اس کو تھام لے گا رب تک پہنچ جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر۔ مگر بے دینی مسلمانوں کی ایمان بھی کھا گئی، اعمال کو بھی غارت کر گئی۔ ایسی صورت میں یہ روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دے کے جاتا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظم وکم من قائم لیس لہ من صیامہ الا السحر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی، آگاہ فرمایا، خبردار کیا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزوں سے پیاس اور بھوک کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، فاقہ، اور کتنے ہی راتوں کو عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت تو کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں، مگر چونکہ ان کی عبادت میں وہ اخلاص، وہ خشوع، وہ خضوع اور اس کے پیچھے ایمان اور عقیدے کا سہارا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی راتیں رت جگہ کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اب انسان کر تو رہا ہے، روزے میں بھوک پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر بھلا بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ بھوک پیاس بھی مہینہ بھر برداشت کرتے رہے اور روزے سے سوائے پیاس کے کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا، راتوں کی نیند قربان کر کر کے عبادت بھی کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، سناتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، رکوع میں گئے سجدے میں گرتے رہے، اور پھر ہاتھ کیا آیا تو بولے رت جگہ کے سوا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہم کو اس بدترین خسارے سے محفوظ رکھے۔ روزے کی فضیلتیں، روزے کا اجر، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں، ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ بہت برکتیں، فضیلتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو پانے کے لیے آدمی پہلے تو اپنے ایمان میں اپنے کو مخلص ثابت کرے اور مخلص مومن بنے، مخلص بندہ بنے۔ اچھا، مسلم کا مطلب کیا؟ فرما بردار، جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ حوالے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت، ابراہیم نے کہا میں ہوتا ہوں حوالے اپنے رب العالمین کے، میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اس رب کے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ نہیں بولے کہ ایمان لایا، میں ایمان لایا بولے نہیں، میں حوالے ہو رہا ہوں۔ ایک مومن، ایک مسلم وہی ہوتا ہے جس کی ہر چیز اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے، مطلب اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے، اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی آگ بجھا لینے کا مہینہ ہے، اپنے جنت کے دروازے کا اپنا راستہ جو ہے محفوظ کر لینے کا مہینہ ہے۔ مگر اس میں بھی ہم یا تو کھانے پینے میں زیادہ توجہ ہوتی ہے، ہماری آرام کی طرف نفس ہمارا لپکتا ہے، جبکہ نفس پر ہی کنٹرول کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے نا، اور اس کی سب سے بڑی جو مار پڑتی ہے وہ ہمارے نفس پر پڑتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کو عبادتوں میں اس عبادت سے وہ جو ایک مخصوص لگاؤ ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک
لیکن اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن یہ روزہ میرے لیے ہے خاص، اس کا تو بے حساب اجر دوں گا، گنتی نہیں کروں گا، اس میں گنتی نہیں کروں گا کہ 10 گنا دوں کہ 700 گنا دوں، بے حساب۔ حالانکہ دوسری نیکیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہے نا، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، حج اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، صدقہ و خیرات اسی کے لیے کیا جاتا ہے، قربانی اسی کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ روزے کو کیوں اپنے لیے خاص کہہ رہا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر نیک عمل تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر نیک عمل کا بدلہ تو اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ پھر روزے کے بارے میں یہ خاص کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک خفیہ راز ہے، جس کی خبر یا اس کو ہوتی یا بندے کو ہوتی۔ باقی کوئی عبادت میں یہ راز نہیں رہتا۔ نماز کو آدمی اپنے محلے میں سے رستے سے چل کے مسجد میں آتا، 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے رکوع کرتا، جھکتا، سجدے میں جاتا۔ حج کو جاتا تو پھر تو قافلے کے ساتھ ہی جاتا۔ زکوٰۃ دیتا تو بہت سے لوگوں کو علم رہتا، لینے والوں کو بھی معلوم رہتا، دینے والے کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، سب کو معلوم رہتا۔ مگر روزہ ہے آدمی، اس کی پوری خبر سوائے اللہ کے اور بندے کی کسی کو نہیں ہوتی۔ اکیلا انسان کمرے میں جا کے کھا لینا بھائی، اس کے چہرے پہ کوئی وہ تھوڑی آ جائے گا روغن کہ اس سے نظر آئے گا ارے چربی چمک رہی، تو نے کھا لیا، روزہ نہیں تیرا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وضو کرتے کرتے دن میں 5 بار وضو کرا تو ایک گھٹ اندر مار لیا تو کون دیکھ رہا؟ یہ جو بندے اور رب کے درمیان اخلاص جڑتا نا یہ روزے سے، تو یہ روزہ در حقیقت بندے کو اللہ کا مخلص بنانے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ کہ میری دائیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بائیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کے بیچ میں وضو کر رہا ہوں، اب میرے منہ میں پانی لے رہا ہوں کلی کے لیے، تو نہ اس کو نظر آتا نہ اس کو، نہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی ہے 10-20 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ آدھا پی لیا، آدھا اگل دیا، مگر نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا۔ بلکہ بعض لوگوں کو تو اتنا ڈر ہو جاتا کہ اگر تھوڑا سا ان کو شک بھی ہوگا نا تو پریشان ہو جاتے ہو، ارے مولوی صاحب میں وضو کر رہا تھا، میرے کو ایسا لگا تھوڑا سا پانی گیا، وہ روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا میرا؟ یہ بات کسی عبادت میں نہیں رہتی، اور اس میں ظاہر رہتا پہلو ہر چیز کا، یہ روزے میں خاص، اس واسطے اللہ نے اس کو یہ اہمیت دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت میں 2 باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور یہ ہر آدمی کا اپنا تجربہ محسوس کر سکتا ہے، ہر انسان، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، مرد عورت محسوس کر سکتا ہے اس کو۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد انسان جب افطار کے وقت میں پانی کا گھونٹ لیتا نا، وہ پانی کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے۔ دنیا کے کسی شربت میں وہ لذت نہیں ملے گی تم کو جو افطار کے وقت پانی کی اس ایک گھونٹ میں ملتی ہے۔ ایک عجیب سی انسان کے جسم میں انبساط کی لہر دوڑ جاتی ہے، چہرے پہ ایک عجیب قسم کی طمانینت کا جیسے نور پھیل جاتا ہے، انسان کو ایک دلی اعتبار سے عجیب ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں ساری چیزیں مل جاتی نا، ایک طرف تو 14 ساڑھے 14 سوا 14 گھنٹے سے مسلسل اللہ کی فرما برداری کرتے آ رہا، اب وہ تکمیل کو پہنچ رہی وہ عبادت، مکمل ہو رہا وہ روزہ، ایک اس کا اطمینان، دوسرے اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے افطار کا حکم دے کر اس میں برکتیں رکھ کر روزہ دار کے لیے فرحت رکھ دی، خوشی رکھ دی، مسرت، انبساط۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بڑی دوسری خوشی اس وقت ہے جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ایک مرفوع حدیث ہے، اس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ کل حشر کے میدان میں جب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور لا یاکلہ الا الصائمون،
اور اس سے روزہ داروں کی سوا کوئی نہیں کھا سکے گا. یعنی لوگ پریشان کھڑے ہوں گے دوسرے حساب کتاب میں، اور روزے داروں کی مہمانی چل رہی ہوگی عرش کے نیچے. اور کیا چاہیے بھائی روزے دار کو اللہ سے؟ اور اس رب سے کیا چاہیے انسان کو؟ کتنا بڑا یعنی اعزاز ہے. پھر یہ اعزاز الگ ہے، پھر باب الریان الگ جنت میں انتظار کر رہا ہے روزے دار کا. لا يدخلہ الا الصائمون، سہل ابن سعد کی روایت جو گزشتہ ہفتے میں نے پیش کی تھی، متفق علیہ روایت، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے سوائے روزہ داروں کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. اب اگر یہ روزہ جس طرح اخلاص اس میں پیدا ہو گیا ہے، اس کو اگر ایک روزے دار برقرار رکھتا ہے اور اس روزے سے اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال میدان جنگ میں جس طرح ڈھال نیزوں، تلواروں اور تیروں کے وار سے انسان کے جسم کی حفاظت کرتی ہے، ایسی یہ روزہ انسان کے نفس اور انسان کے قلب اور انسان کے دل دماغ اور اس کی سوچ اور فکر کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے. اگر اس قوت کو ہم پیدا کر لیں صحیح معنی میں روزہ رکھ کر، تو انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں یہ قوت ہم کو گناہوں سے بچنے، نیکی میں آگے بڑھنے میں اپنا بالکل رول ادا کرے گی، اپنا اثر دکھائے گی، اپنا نتیجہ دکھلائے گی. اب یہ ہوتا کیسے؟ یہ ہوتا ایسے ہے کہ روزے کو ہم روزے کی طرح رکھیں. اللہ نے دیا ہے، کھائیں پئیں، آرام بھی کریں، اس کی بھی تاکید ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دن بھر روزے کی بھوک پیاس برداشت کرو اور رات میں بس کھڑے نمازاں پڑھو چکرا کے گرو. نہیں بھئی، عبادت بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اسی پورا رکوع جو چل رہا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا، جس میں رمضان کا روزوں کا ذکر ہے، اس میں آگے چل کر اللہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے حاملہ عورت کو، کوئی عورت اگر حمل سے ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو یا اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور جب وہ اچھی ہو جائے، حمل وضع ہو جائے، صحت بحال ہو جائے اور یہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے، تو وہ روزوں کی قضا کر لے. مسافر کو اگر سفر میں روزہ رکھ کر اس کو پریشانی ہوتی ہے، دیکھو اللہ کی مہربانی. حالانکہ جو فرض ہوتا ہے وقت کے ساتھ، وہ ٹلنے کے بعد میں پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی. اسی لیے یہ بھی واضح فرما دیا کہ بلا عذر شرعی ایک رمضان کا روزہ جس نے چھوڑا، اب اس کو پانے کے لیے، اس کے اجر کو پانے کے لیے وہ سال بھر بھی روزہ رکھے تو وہ ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. مگر رب کی مہربانی دیکھو کہ جن کو وہ عذر کی وجہ سے بول رہا ہے کہ یہ چھوڑ دیں اور بعد میں گنتی پوری کرے، ان کو وہاں پر بھی وہی اجر ملے گا جو رمضان میں ملنا تھا. اس کے بعد دینے میں کیا کمی ہے؟ زمین آسمان کے خزانے اسی کے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بیمار، کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھ کر اس کے لیے بیماری کو برداشت کرنا مشکل ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے جس سے اس کی جان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بھی تم میں سے اس طرح کا مریض ہے روزہ چھوڑ دے ہو. اللہ نے تم کو مارنے کے لیے یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے تو تم کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی جینے کے لیے اور آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہوا ہے. وہ مارنا نہیں چاہتا تم. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب میں نے بتایا نا، دین کا تصور، دین سیکھتے ہی نہیں، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آلریڈی ان کو اسلام مل گیا ہوا ہے. اسلام ہے کیا اس کی پہچان ابھی تک نہیں. اسی لیے تو رمضان میں کیسے کیسے فتنے اٹھاتے ہیں. ایک آدمی اگر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے تو جاہل اس پر اعتراض کرتے ہیں، جاہل اعتراض کرتے ہیں اس پر، یہ نیا ہی نکالے تم نے. اور وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ نیا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ حدیث ہے. ہاں نہیں، ہم نے تو اب تک ایسی پڑھے، تم ایسی کا ایسی پڑھا رہے، ہم نہیں پڑھتے.
تو کمیٹی کے لوگ بھی اور پیچھے رہنے والے دوسرے بھی کس کو دباتے معلوم ہے؟ سنت پر عمل کرنے والے کو دباتے کہ فتنہ مت پھیلاؤ. وہ جاہلوں کی گردن نہیں دباتے کہ جاہلو تم جو اعتراض کر رہے ہو تمہیں اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا یہی مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. مگر یہ اس ماہ مبارک میں تو ایسے ایسے مفتی موجود نکلتے ہیں، زمین میں سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے گرتے ہیں، پتہ نہیں کہ کھجور میں سے لٹکے ہوئے رہتے ہیں سال بھر، اب ٹپک جاتے ہیں رمضان میں. ایسے ایسے مسائل لائی ہیں. نہیں وہ ہم ایسا نہیں پڑھتے، وہ جیسا پڑھاتے ہیں پہلے ویسی پڑھا. ارے حدیث ہے رے بابا، حدیث ہے یہ. ہمارے یہاں کی ایک مسجد میں ایک فتنہ اٹھا رہے ہیں لوگ امام کے خلاف وطر کی نماز کے بارے میں. نہیں بولے ایسی کیسی وطر کی نماز ایسے نہیں. ذمہ دار لوگ امام کو دبا رہے ہیں، فتنہ پھیل رہا تم مت کرو. وہ یہ نہیں بول رہے لوگوں کو کہ بھئی فتنہ تم پھیلا رہے. یہ حدیث موجود ہے، اور جب صحیح حدیث ہو تو پھر کسی امتی کے قول کی حیثیت نہیں رہتی. اس پر عمل کرنا درست ہے. ہم اللہ کے رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کسی امتی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا. اچھا جو فتنہ پھیلانے والے ہیں نا، پورے یقین سے کہتا ہوں میں، اگر ان کو پکڑ کر یہ بولے بہت تو آواز اٹھا رہا نا، اختلاف کر رہا نا وطر کے بارے میں، چل دعائے قنوت پڑھ کے سنا. ہم کو کیا جاہل سمجھے گا؟ ارے اپنی اوقات مت دکھا، نسل مت بتا اپنی، سیدھی سیدھی بات کرنا، علم کی، دماغ کی حرکت کر ذرا، اسلام کی مومن کی طرح رہے ذرا. یہ ہر بستی میں یہ مسلمانوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے. یہ ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ. رمضان آیا کہ بجائے اپنے نفس کی اصلاح کے، اسلام میں آگے بڑھنے کے، قرآن میں آگے بڑھنے کے، عبادت میں آگے بڑھنے کے، یہ فتنوں میں آگے بڑھتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں. دعائے قنوت یاد نہیں. اور لوگوں کی حالت ایسی، عام لوگوں کی جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہ ان کے پیچھے رہتے ہیں. ذمہ دار بھی جو رہتے ہیں مسجدوں کے، مدرسوں کے، وہ یہ نہیں بولتے کہ تم فتنہ کس کو بول رہے ہیں، حدیث پہ عمل کرنے کو فتنہ بول رہے تم. نہیں، وہ اس کو امام کو دباتے. امام مؤذن بیچارے گھر کی لونڈی اپنی، جو چاہے ان کو دبا سکتا، جو چاہے ان کی گردن مروڑ سکتا. صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ممبر صاحب، سیٹ صاحب، یہ امام مؤذن کے چندے پہ پلنے والے، دبائیں کا گردن. نہیں مانا، ہٹ چل دیکھ دوسرا مصلی. یہ حالت ہے ایمان کی، یہ ہے دینداری، یہ ہے مجاہدوں کا جہاد، یہ ہے دین کے علم برداروں، تقوی کے دعوے داروں کی باتیں. کیا ملے گا یہ روزے سے؟ ارے اتنے برسوں کے رمضان گزر گئے، مسلمان نہیں بن سکے، ایمان نہیں لا سکے صحیح طریقے سے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر. اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں، الٹا فتنہ برپا کرنے کی باتیں، اور پھر فتنہ پھیلانے کا الزام ان پر جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ارے شرم کرو، کچھ تو غیرت کرو جاہلو. حالات دیکھو، اللہ اتنی مار رہا ہے نا. ارے بیٹھے بیٹھے پہنچ جا رہے نا ملک عدم کو، کھڑے کھڑے گرا تو پھر اٹھا نہیں. بینک بیلنس، جائیداد، کمپلیکس بڑے بڑے سب رہ گئے نا. دیکھو نا کیا حال ہو رہا ہے. آخر کب ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ملے گی؟ کب ہم ڈریں گے اللہ سے؟ کب ہم آخرت کا یقین کریں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہے تو کتاب حق، کتاب ہدایت، کتاب رحمت، جنت میں لے جا کر چھوڑے گی. دنیا سے ساتھ چلتی ہے، قبر سے صراط، پل صراط سے جنت تک ساتھ آتی ہے یہ کتاب. بلکہ حشر کے میدان میں سفارش کے لیے کھڑی ہوگی یہ کتاب بھی اور یہ روزہ بھی. یہ روزہ فرض ہی اس کتاب کی وجہ سے کیا گیا، اس مہینے کو مقام ہی اس کتاب کی وجہ سے دیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن اللہ نے واضح فرمایا، اور یہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا کہ تقوی پیدا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا ریب، یہ کتاب حق، ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین. سورہ فاتحہ کی دعا مانگنے کے ساتھ ہی اللہ نے واضح کر دیا پہلے ہی قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں. اور صفت کیا بیان کی متقیوں کی؟
الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہوتے ہیں؟ ان کا ایمان بالغیب ایک دم مستحکم ہوتا ہے، ذرا بھی شک میں نہیں پڑتے وہ کسی بھی معاملے میں۔ غیب کا معاملہ جو بھی آئے، عرش کے بارے میں، کرسی کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حشر کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، جتنی غیب کی چیزوں کی خبر اللہ نے رسولوں کے ذریعے دی ہے وہ اس پر ایسا پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے۔ اب ہو گئے سب لاجک والے، لاجک سمجھ میں نہیں آئی بولے اس کی تو جا امریکہ سمجھ لے لاجک، بات سمجھنا ہے، ہدایت سمجھنا ہے تو پھر ادھر آ قرآن کی طرف۔ لاجک سمجھنا ہے چلے جا کہیں بھی، چین، امریکہ، فرانس، روس، جرمنی، کہیں بھی چلے جا، کما لے کھا لے مر جا ادھر ہی۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقیوں کی دوسری علامت نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے۔ رمضان آیا تو آ گئے، رمضان کے بعد میں دکھی ہی نہیں کدھر گئے تھے، جمعہ آیا دکھ گئے، جمعہ کے بعد میں نظر ہی نہیں آئے۔ لاک ڈاؤن لگا تو بہت ہی زیادہ تقویٰ آیا، جھگڑے کر کے آ رہے، ہم کو اندر مسجد میں بول رہے ہیں، نہیں آنے دیے تو رپورٹ بھی دیتے، ارے ان کی مسجد میں بہت مجمع جمع ہو رہا صاحب۔ یہاں تک تو گرا ہوا ہے آج کا وہ مسلمان، یہاں تک گرا ہوا ہے۔ رمضان المبارک سے نیکی اور اللہ کی خوشنودی کمانے کے بجائے بس نوٹ کمانے کے چکر میں ہے، 10 کی چیز 40 میں بیچ رہا ہے، 20 کے 80۔ جبکہ اللہ کے نبی نے اس مہینے کے تعلق سے اپنی امت کو یہ ہدایت بار بار دی کہ دیکھو اس کے دن اور رات میں جن نیکیوں سے بھی اللہ کی خوشنودی کو پا سکتے ہو، اپنی گردن کو دوزخ کی آگ سے چھڑا سکتے ہو، کر لو۔ نیکیوں کا ثواب اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں، مگر نہیں، مسلمان تو کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھ گئے، کچھ اور ہی بنا دیا انہوں نے اس مہینے کو۔ اب دینی ادارے چلانے والوں کو بیچاروں کو چندے کی فکر ہے، اب وہ بھی چلائیں گے کہاں سے؟ مسلمانوں کے اہل ثروت کو اس کی توفیق تو ہے ہی نہیں کہ بھائی دینی ادارے، مساجد، مدارس جو ہیں یہ ان کو تو ہمارے ذریعے سے اللہ چلا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ ہے، نہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کو تو فنکشن ہالوں میں پیسے بھرنے سے اور بیٹی داماد کو خوشحال بنانے کی چکر سے فرصت نہیں مل رہی ان کی، اس میں کہاں سے دیں گے؟ یا تو کنبہ پروری میں لگے ہوئے، پڑوسی غریب بیچارہ مر رہا ہے، روزمرہ کمانے والا آج معذور بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے جو مسلمانوں ہی کے مال سے چلتے ہیں، اللہ نے ان کو انہی کے مال سے چلایا ہوا ہے۔ جن مسجدوں مدرسوں کو حکومت کا ہاتھ ملا ہوا ہے وہاں تو ہر طرح کی حرام خوری اور وہی چل رہی ہے، کروڑوں کی جائیداد کھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور کھا رہے ہیں دھن۔ اور کہیں حال یہ ہے ان حالات کی وجہ سے کہ بیچارے مسجد کے امام، مؤذن اور مدرسے کے معلم پریشان حال پھر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں 3 مہینے، اب انتظامیہ دے بھی تو کہاں سے دے؟ تو یہ مبارک مہینہ ان فتنوں سے، ان فتنہ گروں سے بچو اپنے آپ کو، اور پھر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی نیکی اللہ کے ہاں بہت قدر کی حامل ہوتی ہے اور بہت اجر و ثواب سمیٹ کر لاتی ہے۔ اور ان لوگوں کو یاد کرو جو رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے تک، 1 گھنٹہ پہلے تک اس زمین پر سانس لے رہے تھے، آج وہ اسی زمین کے نیچے دفن ہے، ان کے عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے جی رہے ہیں اس کی زمین پر، اس مبارک مہینے میں سانس لے رہے ہیں، اور روزے کی قوت اللہ نے دی بھی ہے، نماز کی طاقت اور توفیق بخشی بھی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم ہے۔ یہ دولت کماؤ اس مہینے میں، اس دولت کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ ہر نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی طرف آگے بڑھو، ہر نیکی کے ذریعے اپنے رب کی طرف پہنچو، اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرو، اپنے گناہوں کی بھڑکی ہوئی دوزخ کی آگ کو بجھاؤ۔ کیا پتہ پھر ہماری مہلت عمل کب ختم ہونے والی ہے، ہم اپنے رب کے حضور کب کھڑے کر دیے جائیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطا سے، ہر گناہ سے پاک، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوا ہے، مگر وہ کس طرح اس مہینے کا استقبال کرتے، کس طرح اس مہینے کی ایک ایک پل کی قدر و قیمت کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک طرف ہمیں دین صحیح دے کر اعتدال کی راہ بتائی ہے، دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ میں تم پر کوئی بوجھ تمہاری طاقت سے زیادہ کا نہیں ڈالتا، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں۔ تو جو کوئی بیمار ہے وہ روزہ چھوڑے، حاملہ عورت کے لیے اجازت ہے۔ اگر کوئی معمولی بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑے گا تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر کوئی اس کے حکم کوئی نافرمانی کر کے ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھا کر موت اور ہلاکت سے دوچار ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ روزے کی حالت میں وہ لوگ جن کو پتھری کی شکایت ہے، کڈنی، اگر ان کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ انجیکشن لے سکتے ہیں، پین کلر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی کو پیٹ وغیرہ میں، سینے میں کوئی شدید درد اٹھتا ہے، ایسی صورت میں وہ پین کلر انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف انجیکشن کا براہ راست گلے میں لینا، پیٹ میں لینا منع ہے، اس انجیکشن کا لینا منع ہے جو قوت کے لیے دیا جاتا ہے۔ کان میں درد ہو دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں بھی، آنکھ میں بھی۔ پہلے ہمارے فقہاء کو چونکہ اس چیز کا وہ علم نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کان میں سوراخ ہے تو شاید دوا سیدھی حلق میں جاتی ہے، مگر اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کان کا سوراخ یہاں آ کے پیک ہے، یہ حلق میں نہیں آتا۔ حالانکہ آنکھ کا ڈائریکٹ تعلق حلق سے ہے، آنکھ میں دوا ڈالو سیدھی حلق میں پہنچتی ہے، مگر چونکہ سرمے کی بنیاد پر قیاس کرتے ہوئے تمام اس پر متفق رہے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں تو دوا ڈال سکتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، اور یہ کان میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ تو بلا وجہ اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا، اور سبب اور وجہ ہونے کے بعد سہولت سے انکار نہیں کرنا۔ عبادت، بندگی، اسلام، ایمان اسی کا نام ہے۔ جہاں جیسا جب جو حکم ملے، آمنا صدقنا، سمعنا واطعنا ہمارا کردار ہو۔ تو متقیوں سے اللہ تعالیٰ یہ چیز متقیوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے متقی یہ چیز پاتے ہیں کہ ان کا ہر کام وہ اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتا ہے۔ تو غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، والذین ينفقون ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ان کو، جو کچھ بھی، زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے، مگر صدقہ، اور پھر یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ، اس میں تھوڑی سی نیکی بڑا اجر لاتی ہے، کئی گنا بڑھ چڑھ کر اجر بندے کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لائے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اترا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اب نبی کی بات آ رہی ہے، حدیث سامنے، تو بولتے نہیں نہیں وہ تمہارے پاس رکھو، پہلے سے جو ہو رہا وہ ہونے دو، فتنے میں مت پھیلاؤ، نہیں۔ نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اچھا پھر کسی امام کی بھی یہ تعلیم نہیں ہے نا، اچھا اماموں کو بھی تو مانتے نہیں، امام کو جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کہاں سے؟ بس ہاں نہیں امام کو کیا ماننے والا ہے تو؟ امام صاحب نے تو خود بولے اذا سال حدیث فہو مذہبی، جب بھی صحیح حدیث تم کو مل جائے اور میرا قول اس کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پہ مارو، صحیح حدیث پہ عمل کرو۔ تو جہالت سے کام مت لو، اللہ کا انعام ہے۔ دیکھو لوگ مر کر اس دنیا سے فوراً رخصت ہو رہے ہیں، کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، کیا پتہ کس کا کب وقت آ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے۔ اور پھر آخری بات جو ان آیت میں کہی گئی ہے وہ میں نے دیکھو، یہ متقیوں کی صفات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آخرت پر ایمان کی بات نہیں ہوئی، یقین۔ اور یہی روزے کے اس رمضان کی ایک اہم صفت ہے، اس میں یہ ایک اہم کیفیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہم کو آخرت سے بھی جوڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو، کل عالم کے مسلمانوں کو اپنی غفلتوں سے باز آنے کی، اپنی بے دینی سے باز آنے کی، اپنی جہالتوں سے باز آنے کی، اور سچے عقیدے، پختہ عقیدے اور خالص توحید کے ساتھ اپنی اور اپنے رسول کی مخلصانہ، وفادارانہ اور برضا و رغبت، بتسلیم و رضا
اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کو عالم اسلام کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کو قیمتی جان کر اس سے ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جاہلوں کو اپنی جہالت سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں کو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو، عالم کے مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم، تعدی اور ان تمام آزمائشوں اور وباؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی عاقبت کو روشن فرمائے اور انہیں اپنے سایہ عاطفت و جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کی احسان عظیم کو سمجھنے کی، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم رب کریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔